پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے علی بابا اور 40 چور. علی بابا اینڈ the 40 thieves. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کے ایک گاؤں میں 2 بھائی رہا کرتے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور دوسرے کا نام تھا علی بابا. ان کے والد نے اپنی جائیداد کو دونوں بیٹوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا تھا. قاسم نے ایک بہت امیر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور وہ ایک دولت مند تاجر بن گیا. اور علی بابا نے بالکل اپنے ہی جیسی ایک غریب لڑکی کے ساتھ شادی کی اور گزر بسر کرنے کے لیے وہ لکڑیاں کاٹتا اور اپنے 3 گدھوں پر لاد کر شہر لاتا اور بیچ دیتا. Once upon a time, there once lived in a town of Persia 2 brothers, one named Qasim and the other one was called Ali Baba. Their father divided a small inheritance equally between them. Qasim married a very rich girl and became a wealthy merchant. Ali Baba married a woman as poor as himself and lived by cutting wood and bringing it upon 3 donkeys into the town to sell. ایک روز جبکہ علی بابا جنگل میں تھا اور اتنی لکڑیاں کاٹ چکا تھا کہ جن کو وہ اپنے گدھوں پر لاد سکے، اس سے دور گرد و غبار کا ایک بادل اڑتا دکھائی دیا جو کہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا. اس نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھا اور جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ گھڑ سواروں کا ایک غول تھا جو کہ ڈاکو ہی ہو سکتے تھے. اس نے اپنے گدھوں کو وہیں پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کا فیصلہ کیا. وہ ایک بڑے درخت پر چڑھ گیا جو کہ ایک اونچی چٹان پر اگا ہوا تھا اور اس کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ اس کو چھپا سکیں، لیکن پھر بھی وہ چھپ کر سارا نظارہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا. One day when Ali Baba was in the forest and had just cut wood enough to load his donkeys, he saw at a distance a great cloud of dust which seemed to approach him. He observed it with attention and distinguished soon after a body of horsemen who he suspected might be robbers. He determined to leave his donkey to save himself. He climbed up a large tree planted on a high rock, whose branches were thick enough to conceal him and yet enabled him to see all that passed without being discovered. وہ ساری فوج جو کہ تعداد میں 40 تھے مکمل طور پر مسلح تھے. وہ سب کے سب اس چٹان کے دامن میں آ کر رکے اور گھوڑوں سے اترے. ہر آدمی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھولی اور کسی نہ کسی جھاڑی میں باندھ دی اور اس کے گلے میں ایک ایک
جوار سے بھرا تھیلا جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے ڈال دیا۔ پھر ہر ایک نے اپنی اپنی زین کا تھیلا نکالا۔ علی بابا کو ان تھیلوں کے وزن سے ایسا لگا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھرے تھے۔ یہ سب وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، جو کہ اس درخت کے نیچے آیا جس میں علی بابا چھپا ہوا تھا۔ وہ کچھ جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے یہ الفاظ کہے، کھل جا سم سم۔ جیسے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے یہ الفاظ کہے، چٹان میں ایک دروازہ کھل گیا اور اس کے سارے ساتھی اندر داخل ہو گئے، اور آخر میں وہ خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور تب دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ The troop, who were to the number of 40, all well mounted and armed, came to the foot of the rock on which the tree stood, and dismounted. Every man unbridled his horse, tied him to some shrub, and hung about his neck a bag of corn, which they brought behind them. Then each of them took off his saddle-bag, which seemed to Ali Baba to be full of gold and silver from its weight. One, whom he took to be their captain, came under the tree in which Ali Baba was concealed, and making his way through some shrubs, pronounced these words, "Open sesame." As soon as the captain of the robbers had thus spoken, a door opened in the rock, and after he had made all his troops enter before him, he followed them when the door shut again of itself. ڈاکوؤں نے غار کے اندر کچھ وقت گزارا۔ اس دوران علی بابا پکڑے جانے کے خوف سے درخت ہی میں چھپا رہا۔ آخر کار دروازہ کھلا، اور جب علی بابا نے سنا کہ دروازے کو بند کرنے کے لیے اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ سب آدمیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی زین کس لیں، اپنے تھیلوں کا منہ بند کیا اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جب سردار نے دیکھا کہ تیاری مکمل ہے تو اس نے اپنا گھوڑا سب سے آگے ڈال دیا اور جس طرف سے آئے تھے اسی طرف روانہ ہو گئے۔ The robbers stayed some time within the rock, during which Ali Baba, fearful of being caught, remained in the tree. At last the door opened again. When Ali Baba heard them make the door close by pronouncing these words, "Shut sesame," every man at once went and bridled his horse, fastened his wallet, and mounted again. When the captain saw them all ready, he put himself at their head, and they returned the way they had come. علی بابا کی نظریں ان کا تعاقب کرتی رہیں اور اس کے بعد بھی وہ نیچے اترنے سے پہلے کافی وقت ٹھہرا رہا۔ اسے ڈاکوؤں کے سردار کے الفاظ یاد تھے اور اسے تجسس تھا
کہ کیا وہ بھی ان الفاظ کو دہرا کر وہی کچھ کر پائے گا؟ چنانچہ وہ جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا اندازے کے مطابق چھپے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گیا اور کہا، کھل جا سم سم، اور دروازہ فوراً کھل گیا۔ Ali Baba followed them with his eyes as far as he could see them, and afterwards stayed a considerable time before he descended, remembering the words the captain of the robbers used to cause the door to open and shut. He had the curiosity to try it. His pronouncing them would have the same effect. Accordingly, he went among the shrubs, and perceiving the door concealed behind them, stood before it and said, "Open sesame." The door instantly flew wide open. اب علی بابا نے سوچا تھا کہ وہ ایک تاریک اور بھیانک سی غار ہوگی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو ایک روشن اور کشادہ کمرہ تھا جس میں ہر طرح کی اشیاء موجود تھیں، جیسے کہ اعلیٰ ریشم کے گٹھے، قیمتی قالین، سونے چاندی کے ڈھیر اور نقد پیسے کے بھرے ہوئے تھیلے۔ علی بابا بڑی دلیری سے غار کے اندر گیا اور تھیلوں کے اندر سے جتنے زیادہ سونے کے سکے اس کے 3 گدھوں پر لادے جا سکتے تھے وہ سب لے لیے۔ جب وہ یہ سب تھیلے اپنے گدھوں پر لاد چکا تو اس نے لکڑی کو اس طریقے سے جوڑ دیا کہ وہ سب نظر نہ آئے۔ جب وہ یہ سب کر چکا تو دروازے کے پاس گیا اور کہا، بند ہو جا سم سم، اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ اپنے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ Ali Baba, who expected a dark, dismal cavern, was surprised to see a well-lit and spacious chamber, which received the light from an opening at the top of the rock, and in which were all sorts of provisions, rich bales of silk, valuable carpeting piled upon one another, gold and silver coins in great heaps, and money in bags. Ali Baba went boldly into the cave and collected as much of the gold coins which were in the bags as he thought his 3 donkeys could carry. When he had loaded them with the bags, he laid wood over them in such a manner that they could not be seen. Once all done, he stood before the door and pronouncing the words, "Shut sesame," the door closed automatically. He then made the best of his way to town. جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گدھوں کو چھوٹے صحن کی طرف ہانکا اور بڑے دروازے کو احتیاط سے بند کیا، لکڑی کو پھینکا جس نے سب کچھ چھپایا ہوا تھا اور ان تھیلوں کو گھر کے اندر لے گیا اور اپنی بیوی کے سامنے ترتیب سے لگا دیا۔ پھر اس نے تھیلوں کو خالی کیا۔ ایسا کرنے سے سونے کا ڈھیر لگ گیا جس نے اس کی بیوی کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک کی پوری کہانی سنا ڈالی اور ساتھ ہی سمجھا دیا کہ یہ بات صیغہ راز میں رکھنا،
اب وہ دونوں اپنی خوش نصیبی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ علی بابا نے فیصلہ کیا کہ اس خزانے کے بڑے حصے کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ باقی دولت کے ساتھ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے ایک بڑا سا محل خریدا اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ When Ali Baba got home, he drove his donkeys into a little yard, shut the gates very carefully, threw off the wood that covered, carried the bags into his house, and ranged them in order before his wife. He then emptied the bags, which raised such a great heap of gold as dazzled his wife's eyes, and then he told her the whole adventure from beginning to end, and above all recommended her to keep it secret. Both of them were very happy at their good fortune. Ali Baba decided to dig a hole and bury a large part of the treasure in it. Both husband and wife bought a big palace for the family, and they all lived happily ever after. प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। और लेकिन इससे पहले आना चाहते हैं, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए और एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यू भी छोड़िए। शुक्रिया। Dearest children, before I say goodbye to you, I would like to tell you something. If you like my stories, then please subscribe and leave me a review on Apple Podcast. Thank you. Bye for now.